اسجد خان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی گل کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے لاؤنج کے دروازے پر ایک نظر ڈالی، جہاں سے اسے بھاری قدموں کے چاپ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گل کا پورا جسم خوف کے مارے کپ کپانے لگا تھا۔ وہ بے ساختہ فریج کی اوٹ میں جا کر چھپ گئی۔ 3 دن پہلے وہ یہاں بنی ہو کر آئی تھی۔ فاخرہ بیگم نے اسے حویلی سے ملحقہ انیکسی میں رکھا ہوا تھا۔ اسے حویلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی اسجد کے سامنے جانے کی پرمیشن تھی۔ وہ 3 دنوں سے اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اسجد بھی نکاح کے بعد اپنے کاموں میں حد سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ اسے کسی اور چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی جب وہ اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے بے ارادہ نگاہ اٹھا کر انیکسی پر ڈالی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور اپنا سر جھٹکتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ صبح سے ہی وہ خالی پیٹ تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے کچن کا رخ کیا۔ کچن میں اس کی موجودگی کو محسوس کر کے گل کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، اور یہ سوچ کر اس کا دل خوف سے پھٹا جا رہا تھا کہ اگر فاخرہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیں گی۔ وہ 17 سالہ دھان پان سی لڑکی تھی۔ فاخرہ بیگم نے جب پہلی بار اسے دیکھا تھا تو وہ ٹھٹک گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ گل کے حسن سے نگاہیں چرائی اور دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ لڑکی کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے گل کا اندرونی حصے میں داخل ہونا بند کر دیا۔ دوسری طرف وہ اپنے بیٹے اسجد پر بھی دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ جلد از جلد ان کی بھانجی سے نکاح کر لے، لیکن اسجد کو ابھی کوئی جلدی نہیں تھی، بلکہ اسے الٹا اپنی ماں پر حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بھی ٹھیک طرح سے اپنے بھائی کی موت کے صدمے سے سنبھلا نہیں تھا۔ انہی ساری سوچوں اور پریشانیوں کو جھٹکتے ہوئے وہ فریج کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ باہر تو کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ابھی اس نے فریج کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس کی نظر کالے رنگ کے ایک آنچل پر پڑی۔ وہ حیران ہو گیا، کون ہے وہاں پر؟ اس نے اپنی بھاری خوبصورت آواز میں سوال کیا تو اگلے ہی پل گل تیزی سے اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پر سرکا چکی تھی۔ اسجد آگے کی طرف بڑھا تو وہاں پر ایک چھوٹی سی نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گل نے نہ صرف اسے ایک ہی نظر دیکھا تھا، وہ پھر سے نگاہیں چرا گئی، لیکن اس ایک نظر میں اسجد کے دل کی دنیا درہم برہم ہوئی تھی۔ اسے وہ آنکھیں جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے روبدار مغرور انداز میں سوال کیا۔ اور رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے پہلے کبھی تمہیں حویلی میں نہیں دیکھا۔ کیا تم حویلی میں کام کرتی ہو؟ اسجد نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ گل تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ ابھی بھی اس نے اپنے لبوں پر ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ اسجد ہلکا سا اس کی طرف جھکا تو وہ بے ساختہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسجد بخوبی اس کی دھڑکنوں کی آواز سن سکتا تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا، آخر یہ لڑکی اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے؟ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا، تم جانتی ہو نا، اس پہر نوکرانیوں کو حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مورے نے تمہیں اس وقت یہاں پر دیکھ لیا تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ چلو اب جلدی سے یہاں سے جاؤ۔ وہ اسے مشورہ دے کر پیچھے کی طرف ہٹا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر گل کی کلائی پر موجود کنگن اور نشان پر پڑی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے یاد آ گیا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس سے پہلے گل وہاں سے فرار ہوتی وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے گل کے چہرے کے اوپر سے نقاب بھی ہٹا دیا۔ گل کا خوبصورت دھمکتا ہوا چہرہ اس دشمن جان کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف اور شرم سے لال ہوتے ہوئے اس کے گال اسجد کے دل کی دنیا کو تہس نہس کر چکے تھے۔ تم وہی ہو نا جس سے میری ملاقات فیروز لالا کی شادی پر ہوئی تھی؟ اسجد کا بیزار لہجہ یکدم شوخی سے بھر گیا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اس سے گل کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اسجد کے مضبوط شکنجے سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ پلیز،
پلیز مجھے یہاں سے جانے دے، اگر فاخرہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ گل کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو دیکھ کر اسجد کے دل کو کچھ ہوا۔ ابھی تک اسے یہی لگ رہا تھا کہ گل یہاں پر کام کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار گل کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تو وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسجد کچن کی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا، جو کہ انیکسی کی طرف ہی کھلتی تھی۔ جیسے ہی اس نے گل کو انیکسی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اسے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر جو جاندار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی وہ اچانک غائب ہو گئی، کیونکہ جس لڑکی سے وہ پہلی ہی نظر میں بے تحاشا محبت میں گرفتار ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن اور ونی میں آئی ہوئی عورت تھی، جس سے 3 دن پہلے ہی اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا اور بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلنے لگا۔ وہ شروع سے ہی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے تو مورے کو بھی صاف سمجھا دیا تھا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ جس نے یہ جرم کیا ہے میں اسی کو سزا دوں گا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ فرحان گاؤں سے فرار ہو چکا تھا۔ اسجد کے آدمی اسے ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہیں مل رہے تھے۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا۔ دوسری طرف اسجد کے لیے اپنے دل کی حالت پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ اس عورت پر پورا حق رکھتا ہے۔ وہ بہت بیتاب ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھوں کا لمس اسے ابھی تک اپنے کندھے پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں جتنی خوبصورت تھی، اس کا چہرہ اس سے کئی گنا زیادہ حسین تھا۔ اسجد نے دل ہی دل میں اسے سراہا اور پھر لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ہوا انیکسی کی طرف چلا گیا۔ گل جو کہ ابھی چادر کو سائڈ پر رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، دستک کی آواز سن کر گھبرا گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنی دھڑکنوں کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی مگر گل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھول سکے۔ خانم، جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ ہاں، یہ وہی شخص تھا جس کی شہزادوں جیسی آن بان کی وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ مرعوب تھی، لیکن جب سے وہ ونی ہو کر یہاں آئی تھی اور جس طرح کا رویہ اسجد کی والدہ نے اس کے ساتھ رکھا تھا، اس کے بعد اس کے دل میں جتنے بھی ارمان تھے وہ سارے دم توڑ گئے۔ خانم، دروازہ کھولو۔ اسجد کی آواز اب پہلے سے قدرے اونچی تھی۔ میں یہ دروازہ نہیں کھول سکتی، وہ ہمت کرتے ہوئے بولی۔ اگر فاخرہ بیگم کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ میں شوہر ہوں تمہارا اور میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ دروازہ کھولو۔ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں اسے توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ اس کے بعد میں جو تمہارا حشر کروں گا وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، اس نے مصنوعی غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی پل محترمہ نے خوفزدہ ہو کر تیزی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ اس قدر بوکھلائی ہوئی تھی کہ اسے چادر کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ابھی وہ اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے ڈیپ گلے والی قمیض پہن کر کھڑی تھی۔ یہ کپڑے اسے فاخرہ بیگم نے کسی ملازمہ سے لے کر دیے تھے۔ ان کھلے کپڑوں میں بھی اس کا فگر کافی نمایاں ہو رہا تھا، جو دل کی دھڑکنوں کو پہلے سے بھی زیادہ تیز کر چکا تھا۔ اپنے وجود پر اس کی نظر محسوس کرتے وہ کنفیوز ہو گئی۔ اس نے دوبارہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن اسجد نے اس کی بار دروازے میں اپنا پاؤں اڑا دیا اور اگلے ہی پل اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے خود بھی نیکسی میں داخل ہو گیا۔ اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ 3 دنوں سے تم میرے پاس ہو، میری دسترس میں ہو، اور میں تمہیں پاگلوں کی طرح گاؤں میں تلاش کر رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے اس حسن نے مجھے کتنا بے چین کیا ہوا تھا۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولتا اس کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ گل سہمے ہوئے انداز میں مسلسل پیچھے کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رک گئی۔ اس نے سائڈ سے کھسکنے کی کوشش کی لیکن اسجد نے زور سے دیوار کے اوپر اپنا ہاتھ جما دیا۔ گل نے بائیں طرف دیکھا، وہاں پر بھی اسجد کا ہاتھ موجود تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے شکنجے میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اسجد نے جب اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسوؤں کو ٹھہرے ہوئے دیکھا تو بے اختیار آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کو چوم ڈالا۔ دوبارہ میں ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ لڑکی، خدا کا خوف کرو،
بار بار شوہر کو خود سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں؟ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورتیں جنت میں بھی نہیں جاتی۔ اسجد نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی اور توقع کے عین مطابق گل کی آنکھیں خوف کے مارے مزید پھیل گئی تھی۔ اسجد کو اس پر جی بھر کر پیار آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس عورت کو اپنے اندر بھینچ لے۔ مورے کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اسجد نے اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے کہا، ان کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے ہر جگہ پر اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ گل نے پھر سے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا، فکر مت کرو، میں تمہارے لیے ان جاسوسوں کو بھی خرید لوں گا۔ یہ کہتے ہی اسجد نے اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ گل نے بے ساختہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسجد اس کے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف کر کے اس فاصلے کو بھی ختم کر چکا تھا۔ گل کی نازک دھڑکنیں اسجد کے چوڑے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی، جس سے اس کی جنونیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ گل اس کی قربت میں پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلے پل اسجد نے بھی اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، جہاں پر صرف ایک بیڈ موجود تھا۔ اس کے علاوہ پرانی سی الماری تھی۔ اسجد نے بہت احتیاط کے ساتھ اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ اب اسجد کی نظریں اس کی گردن پر موجود دل پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اس دل کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا۔ یہ دل اس وقت بھی دیکھا تھا اس نے جب پہلے اس کی اس عورت کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی، مگر تب وہ اسے چھونے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ آج وہ تمام تر حقوق لے کر اس کے نزدیک تھا۔ آپ پلیز مت کریں۔ وہ اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ کو اپنی گردن پر محسوس کر کے بے چین ہو گئی تھی۔ اسجد نے فوراً سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ مجھے ڈسٹرب نہ کرو، یہ کہتے ہی وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ گل کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اسے اس طرح سے جھٹکا کھاتا ہوا دیکھ کر وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ جس طرح سے یہ لڑکی برتاؤ کر رہی تھی، اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کے نزدیک نہیں گیا تھا، اور یہی سوچ اسجد کو مزید پاگل بنا رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے نزدیک جانے والا پہلا مرد تھا۔ اس کی گردن کو کافی دیر چومنے کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا تو گل کی آنکھیں قربت کی وجہ سے نشیلی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور قربت کا خمار دیکھ کر اسجد خوشگوار انداز میں مسکرا دیا۔ اس نے بے اختیار گل کے لبوں پر انگوٹھا پھیرا تو گل نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ اسجد نے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا لی۔ اس سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، گل نے فوراً ہی اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر جمایا اور اٹھ بیٹھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور اس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ اسجد نے اس دوران پہلی بار اسے ناگواری سے دیکھا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ دوبارہ سے یہاں پر آ کر لیٹو۔ اس کا لہجہ اچانک ہی سخت ہو گیا تھا۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، گل نے اپنی شرٹ کو اپنے کندھوں کے اوپر کرتے ہوئے کہا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے چھوڑ دیں، آپ کی وجہ سے میں برباد ہو جاؤں گی۔ اسجد نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں برباد کرنے کے لیے تمہارے نزدیک آیا ہوں؟ وہ عجیب جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ گل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ آپ نے مجھے میرے گھر والوں سے الگ کر کے مجھے برباد ہی تو کیا۔ تمہارے بھائی کی غلطی کی سزا تمہیں ملی ہے۔ اسجد یہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے، اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ آپ کے بھائی کو قتل کرنے والا آدمی آپ ہی کے خاندان کا تھا۔ بس اسجد حلق کے بل دھاڑا۔ ہماری حویلی کی عورتوں کو مردوں کے سامنے زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جس عورت سے پہلی ہی نظر میں مجھے محبت ہو گئی ہے وہ میرے دشمنوں کی عورت ہوگی۔ خیر فرق تو مجھے ابھی بھی نہیں پڑتا، کیونکہ میں تمہارے بھائی کی سزا پہلے بھی تمہیں دینے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کی سزا تو اسے مل کر ہی رہے گی، بس ایک بار میں اسے پکڑ لوں، پھر تم دیکھو گی چوراہے میں کھڑا کر کے میں اس کو پھانسی لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر اسجد نے پھر سے اس کے کندھے پر اپنے دانت جما لیے۔ اب کی بار وہ درد سے چیخنے لگی تھی، لیکن اسجد کو تو جیسے اس پر ترس ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔
تم مجھے برا بننے پر مجبور کر رہی ہو چھوٹی لڑکی۔ اگر تم میرا ساتھ دو گی تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ مگر آپ کی امی، اس کی سوئی ابھی تک اس چیز پر اٹکی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میری امی کو بھول جاؤ، صرف مجھے یاد رکھو اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور جو کچھ تم مجھے دینے والی ہو یہ میرا حق ہے۔ اسجد نے اسے اٹھا کر تکیے کے اوپر لٹا دیا۔ اب اسجد کے ہاتھ اس کے سینے پر موجود تھے۔ وہ بہت آہستگی سے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی قربت میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھ کر اسجد کے گلے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی تو وہ اس کے انداز پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ سے گل کی کمر میں ہاتھ رکھا اور اسے خود سے دور ہٹانا چاہا، لیکن گل نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ پلیز یہ سب کچھ مت کرے، مجھے آپ سے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے۔ میری جان، مجھ سے جتنا زیادہ شرماؤ گی تمہارا اتنا ہی نقصان ہوگا۔ اگر تم اپنی اس شرم کو سائڈ پر رکھ دیتی ہو تو تمہیں ڈھیر ساری محبت کے ساتھ ساتھ مزہ بھی دوں گا۔ یہ کہتے ہی اسجد نے پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اب کی بار وہ زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوس رہا تھا۔ گل نے پہلے تو احتجاج کیا، لیکن پھر اس کا ساتھ دینے لگی۔ اس کا بھی جوان خون تھا اور اسجد سے کئی گنا زیادہ گرم تھا۔ وہ کس کرتے ہوئے بھی اسجد کا ساتھ دے رہی تھی۔ اسجد اس کی انداز پر مزید بے قابو ہونے لگا۔ کبھی وہ اس کے نچلے ہونٹ کو چوستا، کبھی اوپر والے ہونٹ کو کاٹنے لگتا۔ جب اس سے الگ ہوا تو گل کی آنکھوں میں پھر سے آنسو موجود تھے۔ آپ مجھے کاٹ کیوں رہے ہیں؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ شکایتی لہجے میں بولی تو اسجد اپنا سر جھٹکتے ہوئے مسکرانے لگا۔ معذرت، دوبارہ درد نہیں دوں گا، یہ کہہ کر اس نے گل کو ذرا سا اوپر کی طرف اٹھایا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ گل کی شرٹ کی بیک زپ پر آ کر رکا تو گل نے پھر سے احتجاج شروع کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پلیز نہیں۔ اسجد نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی تھی۔ وہ اس کی قمیض کی زپ کو کھول چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی قمیض کو دونوں کندھوں سے نیچے کی طرف کھسکاتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو باہر نکال چکا تھا۔ شرم کے مارے گل نے فوراً اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جما لیے اور خود کو چھپانے کی کوششیں کی، جو اتنا آسان نہیں تھا۔ اسجد، جو کہ اس کا نسوان حسن دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، اسے گل کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بہت ہی پیار اور محبت سے اس نے گل کے ہاتھوں کو اس کے سینے سے ہٹایا۔ وہ اس کی دونوں کی اوپر کر کے اپنے ہاتھوں میں قید کر گیا۔ جیسے ہی اسجد نے گل کے سینے کو چوما، وہ اس کی قربت میں پاگل ہونے لگی تھی۔ یہ شخص واقعی اسے پاگل کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ جیسے ہی اسجد نے اسے ہلکا سا کاٹا تو وہ پھر سے شکایت کرنے لگی۔ پلیز مت کریں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کے سینے پر اچھے خاصے نشانات چھوڑ چکا تھا، جبکہ گل انہیں دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اسجد اس کا یہ روپ دیکھ کر اس پر بار بار فدا ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا قسمت اس پر یوں اچانک اس قدر مہربان ہو جائے گی، اور وہ لڑکی جس نے اس کی راتوں کی نیند اڑائی ہوئی تھی، وہ اس کی گود میں پکے ہوئے پھل کی طرح آ کر گھر جائے گی۔ گل کی دھڑکنوں کو تسخین بخشنے کے بعد اسجد نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا۔ گل کے لیے تو اپنی نگاہیں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کے اگلے ارادے کو بھانپتے ہوئے جی جان سے لرز اٹھی۔ اس نے اس کی گود سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسجد نے پھر سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ گل نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اسجد کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، پلیز ایسا مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی بھیگی ہوئی آواز سن کر اسجد کا دل زور سے دھڑکا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، لیکن پھر بھی مجھے درد ہوگا۔ گل نے فوراً سے جواب دیا، وہ میٹھا میٹھا درد ہوگا۔ اسجد نے اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ گل نے دوبارہ نگاہیں اٹھائی تو اسجد نے پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ اب وہ اسے اپنی گود میں اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اسے بہت ہی آرام اور احتیاط کے ساتھ صوفے پر لٹایا اور اس پر سایہ بن کر پھیل گیا۔ اس سے پہلے وہ اس کی ٹانگوں کو کنٹرول میں لیتا، گل تیزی سے بول پڑی، لائٹ آف کر دیں۔ وہ آف کر دی تو میں تمہارا حسن کیسے دیکھوں گا؟ اسجد نے شرارتی لہجے میں کہا۔ وہ صرف اور صرف اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ بول رہا تھا۔
گل کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر اس نے پیار سے اس کے چہرے کو تھپکا۔ ٹھیک ہے، میں لائٹ آف کر رہا ہوں۔ وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کے بے حد نزدیک ہو گئے تھے۔ آپ پلیز میرے بھائی کو کچھ بھی مت کہیے گا، گل نے سسکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اس کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو، اب تم میری بیوی ہو، تمہارا اپنے خاندان والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی تمہارا فرحان نامی کوئی بھائی تھا۔ گل کو لگ رہا تھا وہ اس کے کانوں میں سور پھونک رہا۔ اس نے بے یقینی سے اس دشمن جان کے چہرے کی طرف دیکھا جو کہ ایک جھٹکے سے اس میں سرایت کر گیا۔ اب ہو جاؤ تم میرے بچوں کے وارث بن جاؤ گے، تم صرف اور صرف میری بیوی اور گاؤں کی سردارنی کی حیثیت سے جانی جاؤ گی۔ ہمارے بچوں کو بھی میں یہی بتاؤں گا کہ تمہارے خاندان والے مر چکے ہیں۔ جیسے جیسے وقت سرکتا جا رہا تھا، کمرے میں گل کی گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اپنے آپ پر آ رہا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے اس انسان کے سامنے کمزور پڑنے کی؟ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ جب صبح گل سو کر اٹھی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ گل کا احساس جرم مزید بڑھ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ اس دوران بھی وہ مسلسل اسی شخص کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جس نے کل رات اسے اپنے نام کیا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے ذہن میں گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح گھوم رہے تھے۔ فیروز خان، جو کہ اس کے بابا کا ایک دوست کا بیٹا تھا، آج سے کچھ مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ گل اپنے خاندان کے ساتھ وہاں گئی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ الگ سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب واپسی کی باری آئی تو اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کومل بیگم کو یہی کہا تھا کہ میں بعد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ جاؤں گی۔ کومل بیگم نے اسے منع کیا۔ اس کے بابا کامران صاحب نے فوراً ہی اسے اجازت دے دی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی بات نہیں ٹال سکتے تھے۔ کومل بیگم غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ گل پھر سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ عورتوں اور مردوں کا بندوبست الگ الگ کیا گیا تھا۔ کسی بھی مرد کو زنان خانے میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اور حویلی کی عورتوں کو بھی حکم تھا کہ وہ مردوں سے پردہ کرے۔ گل خود بھی اپنے چہرے کو ہمیشہ چھپا کر رکھتی۔ رات گئے تک وہ اپنی سہیلی کے ساتھ باہر نکلی، باقی کچھ سہیلیاں حویلی میں ہی رک گئی تھی۔ اچانک ہی اسے مردان خانے سے لڑکوں کے ہنسنے کی آوازیں اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی بھی آوازیں سنائی دی۔ گل کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکنے لگی۔ اسے فائرنگ دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ دبے پاؤں مردان خانے میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک ہی سامنے سے آنے والے اسجد خان کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا سر کسی فولادی چیز کے ساتھ جا کر ٹکرا گیا۔ دوسری طرف اس کے چہرے سے نقاب بھی ہٹ گیا تھا۔ اسجد نے جب اس حسن کی ملکہ کو دیکھا تو وہ دم بخود ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا غصہ، اس کی خوبصورت آنکھیں۔ گل نے جلدی سے اپنا نقاب درست کیا۔ اسجد کی نظریں اب اس کے ہاتھ میں موجود نشان پر اٹک گئی۔ وہ جلنے کا نشان تھا۔ اس کے علاوہ اس کی کلائی پر کنگن موجود تھا جو اس کے بابا نے اس کو گفٹ کیا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ پہلے پہنے رکھتی تھی۔ دوسری طرف گل نے غصے سے نگاہیں اٹھائی تو بری طرح سے بوکھلا گئی اور الٹے قدموں وہاں سے بھاگی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسجد کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ بعد میں اسجد کا بھائی وہاب اس کے قریب آ کر رکا۔ اس نے اسجد کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بوکھلا گیا۔ ارے کیا ہو گیا بھائی؟ وہ بےتاب نظروں سے کس کو تلاش کرے؟ وہاب کی بات سن کر اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا، جسے وہاب نے بالکل بھی سیریس نہیں لیا تھا، اور ہنستا ہوا پھر سے مردان خانے میں چلا گیا۔ دوسری بار اس کی اس حسن کی ملکہ سے ملاقات گاؤں کے میلے پر ہوئی۔ وہ وہاں پر بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولوں پر بیٹھنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں پر موجود دکانوں سے چیزیں خرید رہی تھی۔ اچانک ہی اسجد کی نظر اس پر جا کر رک گئی۔ گل نے بھی نگاہیں اٹھائی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بے چین ہوئے تھے۔ گل نے اسجد خان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اس کی بہادری کے چرچے آس پاس گاؤں میں بھی پھیلے تھے، لیکن ایک چیز جو اسجد کے بارے میں کافی مشہور تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک خود پرست انسان تھا، حد سے زیادہ مغرور تھا، اپنے علاوہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کو خاطر میں لاتا۔ اسی چیز نے ہی گل کو اس کا دیوانہ بنایا تھا۔
کیونکہ بقول اس کے مردوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، گل بھی اپنے دل میں اس کے لیے پسندیدگی محسوس کرتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک اس کی زندگی میں وہ واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک شام فرحان گھبرایا ہوا گھر واپس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل موجود تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا۔ گل نے اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی اور فکر مندی سے بولی، کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا باجی، یہ کہہ کر وہ اس کے گلے لگ کر چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا۔ فرحان نے اسے بتایا کہ وہ عبدالوہاب کے ساتھ شکار پر گیا تھا، لیکن وہاں پر کسی نے عبدالوہاب پر گولی چلا دی جس سے عبدالوہاب کی موت ہو گئی۔ میں اس وقت اس کے قریب ہی تھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں آ گئے۔ انہیں لگا میں نے وہاں پر گولی چلائی ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، اس لیے میں وہاں سے بھاگ آیا۔ جب کامران صاحب نے یہ سنا تو ان کا چہرہ خوف کے مارے سیاہ پڑ گیا۔ وہ جانتے تھے ان کے بیٹے نے بھاگ کر بے وقوفی کر دی، اب اسے مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسی رات انہوں نے فرحان کو گاؤں سے فرار کروا دیا۔ وہ اس وقت لاہور کے پوش علاقے میں موجود تھا۔ دوسری طرف اسجد خان نے فوراً ہی اپنے آدمیوں کو ہر طرف پھیلا دیا تاکہ وہ فرحان کو ڈھونڈ کر لا سکے۔ اس کا چھوٹا جان سے عزیز بھائی بے گناہ مارا گیا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے فرحان کو ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ نہ ملا تو اسجد کی مورے اور دادی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کامران کے خاندان سے عورت بنی کریں گے اور ونی میں آنے والی عورت اس کی اپنی سگی بیٹی ہوگی۔ جب یہ خبر کامران صاحب کے خاندان تک پہنچی تو وہ وہاں ہر طرف سوگ پھیل گیا۔ کامران صاحب کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس میں ان کی جان بستی تھی، اور وہ تھی گل۔ گل کا بھی خوف کے مارے برا حال تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی ونی میں آنے والی عورتوں کوئی عزت نہیں ہوتی، انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے بابا کی لاڈلی بچی تھی۔ وہ حویلی کے ظالم لوگوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کامران صاحب نے اسجد کے والد شکران صاحب کو بھاری جرمانہ دینے کی بھی پیشکش کی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ساری زمینیں بھی ان کے نام کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن شکران صاحب نے ان کی ساری آفرز کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہیں صرف اور صرف بدلہ لینا تھا۔ اسجد کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ بدمزہ ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے کسی معصوم لڑکی کی زندگی خراب ہو، اور نہ ہی وہ اس نقاب پوش لڑکی کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ لیکن شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ جس لڑکی کے لیے وہ یہ نکاح کرنے سے منع کر رہا ہے یہ آخر میں وہی ہوگی۔ آخر اسے پتہ چل جاتا تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ اسجد نے ابھی تک اس نقاب پوش لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگایا تھا، کیونکہ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح آتی اور پھر چلی جاتی۔ دوسری طرف گل کو اندازہ تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ دن پہلے جس پسندیدگی نے جنم لیا تھا اب وہ پسندیدگی بھی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا وہ سردار اب اس کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا سلوک ہی کرے گا۔ جب اسے فاخرہ بیگم کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی تھی۔ اس لڑکی کا حسن انہیں بے چین کر رہا تھا۔ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے حویلی کے اندر ہی ملازمہ بنا کر رکھیں گی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ان کا بیٹا غلطی سے بھی اس لڑکی کے قریب چلا گیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ اسجد کی شادی اپنی بھانجی فریحہ سے کروانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے دونوں کی شادی ہونے تک گل کو الگ نیکسی میں رکھ دیا اور فیصلہ کیا کہ جب تک فریحہ اور اسجد کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اسے وہیں رکھیں گی، اور شادی کے بعد وہ اسے حویلی کی نوکرانی بنا لیں گی۔ دوسری طرف اسجد کو بھی اپنی نئی نویلی دلہن سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ فریحہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس نکاح پوش لڑکی کو ہی ڈھونڈ رہا تھا جو اچانک سے ہی غائب ہو گئی تھی، اور پھر وہ اسے اسی کے ہی کچن میں گھبرائی ہوئی ملی۔ اس وقت کے بعد سے اسجد کے دل کی دنیا بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ گل کو شاور کے نیچے کھڑے کافی دیر گزر چکی تھی۔ ابھی تک اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ جب بھی اس کی سانس پھولتی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر سائڈ پر ہو جاتی اور پھر شاور کے نیچے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اچانک ہی اسے اپنے برہنہ بدن پر کسی کے شکنجے کا احساس ہوا۔ گل نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں میں پانی گرنے کی وجہ سے اس نے پھر سے بند کر لی، لیکن اسے اسجد کی چھوٹی سی جھلک نظر آ گئی تھی۔ وہ یہاں پر اس کی موجودگی کا بالکل بھی گمان نہیں کر رہی تھی۔
اب اسے اپنے سامنے سیسا پلائی دیوار بنا ہوا کھڑا دیکھ وہ بوکھلا گئی اور فوراً سے نیچے کی طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بازوؤں کی مدد سے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ اسجد نے بہت پیار اور محبت کے ساتھ اسے اٹھا کر کھڑا کیا اور خود بھی اس کے ساتھ شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں ورنہ میں آپ کی امی کو جا کر سب کچھ بتا دوں گی۔ اس سے تم میرے لیے ہی آسانیاں پیدا کرو گی، وہ دل فریب انداز میں کہتا اس کے گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ محترمہ کی دھڑکنوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں پھر سے تیز ہونے لگی تھی۔ گل کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بے قابو ہونے لگا تھا، جبکہ گل بھی اپنے ہوش و حواس کھونے لگی تھی۔ کم از کم بندہ دروازہ تو بند کر لیتا ہے، لیکن شاید تمہیں میرا انتظار تھا، وہ شرارتی لہجے میں بولتا پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، مجھے آپ کے ساتھ تعلق بنانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میں اس کے باوجود بھی تمہارے ساتھ تعلق بنا چکا ہوں، اور اب جو کچھ ہوگا اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ہوگا؟ وہ بے چینی سے بولی۔ ظاہر سی بات ہے، اب ہم دونوں کا ایک چھوٹا سا بیبی ہوگا، لیکن میں ایک بات کلیئر کر دوں، مجھے بیبی گرل چاہیے، تمہاری طرح خوبصورت اور بے حد معصوم۔ یہ کہہ کر اس نے اسے شاور کے نیچے سے ہٹایا اور تولیہ اٹھا کر اس کے گرد باندھنے لگا۔ دل تو کہہ رہا ہے کہ تم سے بے تحاشا محبت کروں، لیکن مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میں جلد ہی اپنے سارے کام ختم کر کے تمہارے پاس آؤں گا، میرا انتظار کرنا، اور اس دوران کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو دباتا ہوا جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسجد کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اچانک ہی وہ پیچھے سے چلائی، آپ کے کپڑے؟ تو اسجد کو بھی ہوش آیا۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اگر وہ اس حالت میں باہر نکل جاتا تو سب گھر والے اسے سوال کرتے، اور آخر میں شامت اس چھوٹی سی لڑکی کی آتی۔ اس کا ارادہ مورے کو کچھ بھی پتہ لگنے سے پہلے گل کو اپنے ساتھ حویلی میں لے کر جانے کا تھا، اور اس سے بھی پہلے وہ فرحان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا تاکہ سارے معاملات سلجھ سکیں اور بعد میں اس کی ماں گل کو کوئی بھی طعنہ نہ دے سکے۔ وہ واپس پلٹ آیا اور آتے ساتھ ہی اس نے گل کو پھر سے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ اب تم میرے لیے ایک چھوٹا سا کام کرو گی، تم میرے کمرے میں جاؤ گے اور وہاں سے میرے لیے میرے کپڑے لاؤ گی۔ یہ سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ارے تم اتنا زیادہ ڈرتی کیوں ہو؟ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ کیونکہ میں نے آپ کی امی کا جو روپ دیکھا ہے وہ شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھا، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے تو فی الحال صرف اور صرف تمہارا وہ روپ یاد ہے جو کل رات کے وقت تم میری قربت میں پاگل ہو گئی تھی اور خود کو مجھ پر نچھاور کرنے لگی تھی۔ مجھے تو وہ والی گل نہیں بول رہی۔ اس نے پھر سے گل کے ہونٹوں پر چھوٹی سی گستاخی کی تو وہ تیزی سے اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ میرے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے کیا؟ اسجد کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ میں تمہارے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کے دل میں میرے بھائی کے لیے گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی، میرے دل میں بھی آپ کے لیے کبھی گنجائش پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے مجھ سے اپنا بچہ پیدا کروا کے آپ مجھے باؤنڈ کر لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ میں اپنے بھائی کے جرم کی سزا کے طور پر ہی یہاں پر آئی ہوں۔ یا تو آپ میرے بھائی کو سزا دیں گے یا پھر مجھے آزاد کریں گے۔ آپ کے پاس یہ دو آپشن ہیں۔ اسجد کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہوئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ لڑکی اتنی بڑی بات کرے گی۔ وہ اسے جتنا معصوم سمجھتا تھا گل اتنی معصوم بھی نہیں تھی۔ اس نے گل کے دونوں بازوؤں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جمائے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، آج تو تم نے یہ بات کر لی ہے، دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے مت نکالنا ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ ہم دونوں کو موت کے علاوہ اور کوئی چیز الگ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ٹھیک ہے مسٹر اسجد، میرے بھائی کو جان سے مارنے کے بعد آپ مجھے بھی مار دیجیے گا، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی نہیں گزار پاؤں گی۔
اس بات کا مجھے 100% یقین ہے، وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولی تھی۔ اگلے ہی پل اسجد کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ یکدم بہت غصے میں آ گیا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن بدتمیزی نہیں، اور یہ بات میں نے تمہیں کل بہت صاف اور واضح لفظوں میں سمجھا دی تھی۔ تمہاری عزت کرتا ہوں اور تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارا غلام بن کے رہ جاؤں۔ میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا اور جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ تمہارا کام صرف اور صرف میری بیوی بننے کا رول ادا کرنا ہے۔ میرے معاملات میں اور جرگے کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرو گی تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اسے بھیگے ہوئے کپڑوں کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو موری نے اسے دیکھ کر بے ساختہ سوال کیا، ارے یہ کہاں گئے تھے اور کیسے بھیگ گئے؟ اس نے ان کے سوال کا جواب بھی نہیں دیا اور لمبے لمبے ڈھگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جرگے کے لیے نکل چکا تھا۔ کھڑکی میں کھڑی ہوئی گل اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر سے غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسجد صرف اور صرف اس کے بدن کا مزہ لینا چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کے نزدیک آتا ہے، ورنہ اسجد کو اس کی ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر خود سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے جذبات کو ایسے شخص پر ضائع نہیں کرے گی۔ اپنے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو بھی اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جو کہ ایک رات پہلے اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ گل کو اپنی ذات سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ملازمہ اسے بلانے کے لیے آئی۔ فاخرہ بیگم نے اسے اپنے سامنے حاضر ہونے کے لیے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ نگاہیں جھکا کر فاخرہ بیگم کے پاس چلی گئی تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا اور اس کے چہروں پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ گل تکلیف سے چلا رہی تھی، مگر فاخرہ بیگم کے دل پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تجھے کیا سمجھایا تھا؟ میرے بچے سے دور رہنا۔ اگر تو مجھے اس کے آس پاس بھی بھٹکتی ہوئی نظر آئی تو میں تیری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے بالوں کو مزید زور سے کھینچا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں اپنے پاس نہیں بلایا تھا، وہ خود آ گئے تھے، میں انکار ہی نہیں کر سکی۔ فاخرہ بیگم نے یہ سن کر پہلو میں کھڑی نوکرانی کی طرف دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فاخرہ بیگم کو اشارہ کیا تھا، جیسے وہ انہیں بتانا چاہ رہی ہو کہ میرا شک غلط نہیں تھا۔ فاخرہ بیگم تو صدمے میں ہی چلی گئی۔ اس نے تجھ سے کیا کہا؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ گل نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے اسے زور سے زمین پر دھکا دے دیا۔ اس سے پہلے وہ اسے ٹھوکریں مارتی اسجد ایک دم سے وہاں آ گیا۔ دراصل وہ کچھ کاغذات بھول گیا تھا، انہی کو لینے کے لیے وہ گھر واپس لوٹا۔ جب ماں کے کمرے سے چیخوں کی آواز سنی تو بہت زیادہ گھبرا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو سامنے ہی زمین پر گل گری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کو لگا کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اسے گل پر ہاتھ اٹھا کر بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں رکھ پایا تھا۔ اس کا ذمہ دار بھی وہ گل کو ہی سمجھ رہا تھا۔ ابھی وہ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کیا کر رہی ہیں مورے؟ آخر اس لڑکی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں ماری آپ اس کو؟ تم سائڈ پر ہو جاؤ، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ وہ تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، ونی ہو کر یہاں آئی ہے۔ مورے، یہ ونی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بیوی بھی ہے، اور آپ یہ بات بھول رہی ہیں۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائیں۔ اس نے گل کو اپنے پیچھے کر لیا۔ گل نے خوف کے مارے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ پہلے اسے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب اسے حویلی کا ہر فرد زہر لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ فاخرہ بیگم تو صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ اپنے بیٹے کی فراٹے بھرتی ہوئی زبان دیکھ کر ان کو ایک لمحے کے لیے چپ لگ گئی۔ پھر وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، تم اس کے ساتھ وقت گزارو، جتنا چاہے ٹائم سپینڈ کرو۔ جب تمہارا دل بھر جائے تو اس کو چھوڑ دینا، اس کے ساتھ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ اس جیسی عورتیں مستقل بستروں کی زینت نہیں بنائی جاتی۔ مورے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنا گرا ہوا سوچ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس کا ساتھ دے رہا ہوں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں اسے اپنی بیوی، اپنی عزت اور اپنی محبت مانتا ہوں اور ہمیشہ مانتا رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو عزت میرے دل میں اس کے لیے ہے وہی عزت آپ سب لوگ بھی اسے دیں۔ میں اس حویلی کا مالک اور گاؤں کا سردار ہوں، اور سردار ہونے کی حیثیت سے میں آج یہ فیصلہ کرتا ہوں یہ میری سردارنی بن کر اس حویلی میں رہے گی، اور اگر کسی نے بھی اس پر غلط نگاہ ڈالنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور مورے، میں آپ کی ہمیشہ سے بہت عزت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا، لیکن اب اگر آپ نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو میں آپ کو پرانی حویلی واپس بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ گل کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اپنے پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے زہر لگتے ہیں آپ، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، آپ بہت برے ہیں، سب حویلی والے برے ہیں۔ اسجد خاموشی سے لب بھینچے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ I'm really sorry، مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولا، میں آپ کو کبھی بھی اس سب کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی، ٹھیک ہے، لیکن پلیز اپنا خیال رکھنا۔ اسجد نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو وہ تکلیف سے کراہ اٹھی۔ اس کے پورے جسم پر نیل بن گئے تھے۔ ایک تو وہ حد سے زیادہ نازک تھی، آج سے پہلے کسی نے اسے پھولوں سے بھی نہیں مارا تھا۔ فاخرہ بیگم نے تو اسے بیلٹ سے مار کر اس کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اسجد نے اسے غور سے دیکھا تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اسجد نے اس کی قمیص کو اوپر کرنے کی کوشش کی۔ فوراً سے اسجد کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے آپ کی عنایت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے آپ کی ہمدردی چاہیے۔ دیکھو، میں تمہارے ساتھ سختی یا زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اسی وجہ سے خاموشی سے یہاں لیٹ جاؤ۔ تم جتنا زیادہ احتجاج کرو گی تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ میں ابھی تمہارے سر سے ٹلنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی اس چھوٹی سی لڑکی کو بیڈ پر لٹایا۔ وہاں پر موجود نشانوں کو دیکھ کر اسجد کا دل خوف میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے یہ سب دیکھ کر اپنے لب بھینچ لیے۔ I'm really sorry میری جان، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں بس اپنے رب سے یہ دعا کر رہی ہوں، اللہ کرے میرا بھائی بے قصور نکلے تاکہ میں جلد از جلد اس حویلی سے نکل سکوں۔ میرے دل میں آپ کے لیے جتنی بھی محبت، الفت اور احترام تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اب میرے دل میں صرف اور صرف نفرت ہے۔ اس نفرت کے ساتھ گزارا کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ اسجد خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا اور اس کے زخموں پر مرہم رکھتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو پین کلر دیا۔ دوسری طرف اسجد کے آدمیوں نے اسے فرحان کے ملنے کی خبر دے دی۔ وہ پتہ لگا چکے تھے فرحان اس وقت کس علاقے میں موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے جب اسجد ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو وہ وہاں سے بھی فرار ہو گیا تھا۔ ایک چیز جو اسجد نے شدت سے نوٹ کی وہ یہ تھی، جب وہ فرحان کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کے ذہن میں مسلسل اس کی بیوی کی باتیں ہی گونج رہی تھی، جو ہمیشہ اسے اپنے بھائی کی بے گناہی کی گواہی دیتی تھی اور اسے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتی تھی کہ فرحان نے کچھ نہیں کیا۔ اس پر اسجد نے کافی دیر تک سوچ بچار کی اور پھر آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ فرحان کو ڈھونڈنے کے علاوہ بھی وہ ہر طریقے سے معاملے کو جانچنے کی کوشش کرے گا۔ اس دن بھی فرحان کو ڈھونڈنے کے لیے جانے کے بجائے وہ اپنے ماموں سے ملنے کے لیے ان کی بیٹھک پہنچ گیا، جنہوں نے اسے اس کام پر لگایا ہوا تھا اور جو اس بات پر 100% یقین رکھتے تھے کہ فرحان ہی عبدالوہاب کو جان سے مارا ہے۔ ابھی وہ ان کی بیٹھک میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اندر سے آنے والی باتوں کی آواز نے اس کے قدم دروازے پر ہی جکڑ دیے۔ سعید صاحب اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹوں سے مخاطب تھے اور ہنس ہنس کر عبدالوہاب کی موت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسجد کا مذاق بھی بنا رہے تھے۔ اس وقت اسجد پر یہ راز آشکار ہو گیا۔
اس کے بھائی کو جان سے مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ماموں جان کا بیٹا تھا۔ دراصل آج سے کچھ سال پہلے عبدالوہاب کی معیز کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ عبدالوہاب نے پورے گاؤں کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا اور اسجد نے بھی اپنے بھائی کا ہی ساتھ دیا اور معیز کا حویلی میں داخلہ بند کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر گاؤں میں آنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ جب تک وہ عبدالوہاب سے اجازت نہیں لیتا تھا تب تک اسے گاؤں میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اسجد کی سگی ماں کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ فاخرہ بیگم اس کی سوتیلی ماں تھی اور وہ اس منصوبے میں اپنے بھائی کے ساتھ تھی کیونکہ وہ بھی اپنے بھانجے کی بے عزتی کا بدلہ اپنے سوتیلے بیٹے سے لینا چاہتی تھی۔ اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اسجد کے باپ نے ان کے بیوہ ہونے کے باوجود بھی انہیں اپنایا تھا اور انہیں عزت دی تھی۔ اس دن عبدالوہاب فرحان سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ ان دونوں کی بھی کچھ مہینے پہلے یونیورسٹی میں ہی دوستی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے خاندان کے آپس کے تعلقات اچھی نوعیت کے نہیں تھے کیونکہ اسجد کا خاندان کافی اونچا تھا اور وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی تعلقات رکھتے۔ اسجد کو پتہ تو تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پھر جب بعد میں اس کے بھائی کی موت ہوئی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا کیونکہ اس سارے معاملے میں اسے گائیڈ کرنے والا اس کا سوتیلا ماموں اور اس کی سوتیلی ماں تھی، جن کو وہ اپنا سچا ہمدرد سمجھ رہا تھا۔ وہی اس کے آستین کے سانپ نکلے۔ یہ سارے راز آشکار ہونے کے بعد اسجد کو اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اسے اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ فرحان بے قصور ہے اور اس کی بیوی جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ دھوکے باز تھے یہ گھٹیا لوگ جو مسلسل 1 مہینے سے اسے اپنی انگلیوں پر نچا رہے تھے۔ اس وقت اسجد ان کے پاس نہیں گیا بلکہ الٹے قدموں واپس لوٹ آیا۔ اس کا رخ اپنے ڈیرے کی طرف تھا۔ وہاں پر اس نے کچھ دوستوں کے پاس جا کر اس بارے میں مشورہ لیا۔ اس کے بعد اس نے جرگہ بٹھایا۔ دوسری طرف جب اس کے سوتیلے ماموں کو جرگے پر جانے کی دعوت ملی تو وہ فوراً خوشی خوشی وہاں پر آ گئے۔ ان کو لگ رہا تھا فرحان پکڑا گیا، لیکن جب وہاں پر انہی کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا گیا تو ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اسجد نے وہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی اور اس وقت اس کا ایک ملازم بھی اس کے ساتھ موجود تھا جس نے جرگے میں گواہی دی تھی۔ اسجد نے اس کسان کو بھی ڈھونڈ لیا جس نے اس کے ماموں کے خوف سے فرحان کے خلاف گواہی دی تھی۔ پہلے اس نے ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولا تھا، لیکن اب وہ اسجد کے خوف کی وجہ سے سچ بول رہا تھا۔ معیز نے گاؤں سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اسجد کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ اسجد نے اسے قانون کے حوالے کر دیا۔ اسے سزائے موت ہوئی تھی، جبکہ اسجد کے ماموں اور اس کی سوتیلی ماں کو بھی گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور جتنی بھی زمینیں ان کے نام تھی وہ ساری واپس لے لی گئی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں موجود گل کو اس بات کی خبر پہنچی تو خوشی کے مارے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے اس کے گھر والے بھی لینے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ اس نے اسجد کے واپس آنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور فوراً اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اپنی ماں اور بابا کے گلے لگ کر وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ اس کے دل کا درد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے پھر سے رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ اگر ایک رات کے لیے وہ خود پر کنٹرول کر لیتی، اگر وہ اس وقت رک جاتی تو آج ساری چیزیں اس کے حق میں ہوتی، مگر وہ اس شخص کے بے حد نزدیک جا چکی تھی۔ اسجد حویلی واپس لوٹ کر آیا تو وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اس کا دماغ جھنجھنایا ہوا تھا۔ اسے اس وقت سکون چاہیے تھا اور وہ جانتا تھا یہ سکون اسے صرف گل ہی دے سکتی ہے، لیکن جب وہ کمرے میں پہنچا تو وہ وہاں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ بعد میں دادی کے پاس گیا تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ مجھے اب اسے روکنا مناسب نہیں لگا تھا۔ اسجد نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے گارڈز کو ہدایت کرنی چاہیے تھی کہ وہ جب تک واپس نہیں آتا تب تک گل کو حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ملے۔ وہ الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اپنے سسرال کی طرف تھا جس کو وہ دل سے اپنا سسرال ماننے لگا تھا۔ جیسے وہ لاؤنج میں داخل ہوا فرحان اسے دیکھ کر خوف سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسجد جب مسکرایا تو فرحان نے بھی مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گیا۔ اسجد کا خوف اس حد تک اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ اب وہ اسے دیکھ کر ہی گھبرا جاتا۔
دوسری طرف کامران نے اپنے زبردستی کے داماد کو دیکھا تو اس کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے اپنے لہجے کو میٹھا بناتے ہوئے سوال کیا۔ میری بیوی کہاں پر ہے؟ جواب دیے بغیر اس نے الٹا سوال کر دیا۔ کس بیوی کی بات کر رہے ہو تم؟ انکل میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں میں ہمیشہ آپ کی عزت کرتا رہوں۔ مجھے بتائیں میری بیوی کہاں پر ہے؟ وہ یہ کہہ کر صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ تمیز سے بات کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ کامران صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے کیونکہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ شخص ابھی بھی ان سے کئی گنا طاقتور تھا اور وہ اس سے پنگا نہیں لے سکتے تھے۔ گل کی امی آگے بڑھتی ہوئی بولی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام کرے۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچانک گل کی آواز وہاں گونجی تو وہ سب لوگ چونک گئے تھے، جبکہ اسجد دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ تم یہاں پر میری اجازت کے بغیر کیوں آئی؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تمہیں کہیں پر بھی جانا ہو پہلے مجھے بتا دیا کرو۔ اسجد اسے یوں مخاطب کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان سب کچھ نارمل ہو اور وہ دونوں کافی عرصے سے خوشگوار زندگی گزار رہے ہوں۔ گل نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں اس وقت تک آپ کے تابع تھی جب تک میرے بھائی کے اوپر الزام لگا ہوا تھا۔ ابھی میں آپ کے تابع نہیں ہوں اور نہ ہی میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم تھک گئی اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تمہارا دماغ جگہ پر واپس آ جائے گا تو اس بارے میں سوچنا، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان بہت مضبوط اور گہرا تعلق ہے جو کسی بھی صورت نہیں ٹوٹ سکتا۔ انکل ابھی میں چلتا ہوں، میری بیوی کا بہت خیال رکھیے گا۔ میں بس اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا اور ماشاءاللہ سے غصے میں یہ پہلے سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ کامران صاحب کے کندھے کو تھپکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کامران صاحب ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ تمہیں اس سے مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی سے سوال کیا تو وہ صدمے سے چور انداز میں ان کو دیکھنے لگی۔ بابا ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے اس سے کیا مسئلہ ہے؟ میں اس کو پسند نہیں کرتی، زہر لگتا ہے وہ مجھے۔ پہلے میں نے اپنے بھائی کی وجہ سے قربانی دی تھی لیکن اب میں مزید کوئی قربانی نہیں دوں گی۔ مجھے اس کے ساتھ واپس نہیں جانا اور اگر آپ لوگ بھی مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو مجھے بتا دے، میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے میں واپس آ گئی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ وقفے سے اس سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ وہ ہر بار خود سے وعدہ کرتی کہ وہ اس سے بات کرنے کے لیے نہیں جائے گی، لیکن پھر جب وہ اس کی ایک جھلک دیکھتی، اس کی آواز سنتی تو وہ مجبور ہو جاتی۔ اسے اس چیز کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس انسان سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی صرف اور صرف اس تھپڑ کی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اچانک ایک دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس وقت وہ دشمن جان بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اسجد ہی اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا اس کی بیوی امید سے ہے۔ یہ خبر ملتے وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ گل کا دل بھی عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی وہ کبھی بھی اس انسان کا بچہ پیدا نہیں کرے گی۔ اس خبر کے ملتے اس کا دل عجیب سا ہونے لگا تھا۔ اسجد اس دوران اس سے مسلسل باتیں کرتا رہا مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اسجد نے ایک بار پھر اس سے معافی مانگی تھی۔ وہ تب بھی کچھ نہیں بولی اور گھر واپس آ گئی۔ گل بستر پر دراز چھت کو گھو رہی تھی جب اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے پیار سے گل کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ گل کب تک خود کو اس عذاب میں رکھو گی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ گل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امی، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے ونی سمجھ کر تذلیل کیا، میں کیسے واپس جاؤں؟ اس کی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میری بیٹی، مرد جب غصے میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی اپنوں پر ہی وار کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کے دل میں محبت نہیں۔ جس دن سے تم یہاں آئی ہو وہ شخص ایک سائے کی طرح اس گھر کے چکر کاٹ رہا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے اگر اسے تم سے صرف مطلب ہوتا تو وہ سچائی سامنے لانے کے لیے اتنی تگدو کیوں کرتا؟ اس نے اپنے ہی خاندان کے خلاف کھڑے ہو کر تمہارے بھائی کی بے گناہی ثابت کی۔ یہ زیادتی نہیں، یہ وہ قربانی ہے جو صرف محبت کرنے والا مرد دے سکتا ہے۔ گل خاموش رہی۔ ماں کی باتوں نے اس کے دل کے بند واڑ پر دستک کی تھی۔ بیٹا وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جو تڑپ میں نے دیکھی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اپنی انا کو اپنی خوشیوں کے آڑے مت آنے دو۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اب تمہارے وجود کا حصہ تمہارے اندر پل رہا ہے۔
جاؤ اپنے گھر، وہ تمہارا منتظر ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اسجد اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی۔ گل کا نام دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ اس کی آواز میں بے پناہ بے تابی تھی۔ دوسری طرف سے صرف سسکیوں کی آواز آئی۔ اسجد، گل نے بھرائی ہوئی آواز میں پکارا، پلیز یہاں آ جائیں، میں مزید آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فون اسجد کے ہاتھ سے گھرتے گھرتے بچا۔ وہ پاگلوں کی طرح گاڑی کی طرف بھاگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گل کے گھر کے سامنے تھا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا، جیسے کوئی اس کا انتظار کر رہا۔ وہ سیدھا گل کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ اسجد کو دیکھتے وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئے۔ مجھے معاف کر دے، میں بہت ضدی ہوں، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے بولی، لیکن میں سچ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ اسجد نے گہری سکون بھری سانس لی اور اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے مکمل طور پر محفوظ کر لیا۔ اس نے گل کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے خود میں مزید بھینچتے ہوئے سرگوشی کی۔ مرنا نہیں، جینا ہے میری جان۔ اب ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، ایسی زندگی جہاں صرف تم اور میں اور ہماری خوشیاں ہوں گی۔ گل نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ باہر چاند کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی، جو ایک ادھوری داستان کے مکمل ہونے کی گواہ تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کا یہ قیمتی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔